نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پچھلی آیتوں میں یہ ذکر تھا کہ حضرت شمویل نے بنی اسرائیل کو سلطنت طالوتی کو سمجھانے کے لیے دلائل پیش کیے تھے، جس سے ان میں اکثر کی تسلی نہیں ہوئی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ نے طالوت کی سلطنت مشاہدے سے گویا دکھا دی، جس کے بعد کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں رہی۔ بتانے کے بعد دکھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ عالم بتاتا ہے جس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، اور شیخ دکھاتا ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات وغیرہ کے لاکھوں منکر ہیں کہ یہاں بتایا گیا ہے، مرتے وقت سب مان لیں گے کیونکہ وہاں مرتے وقت سب کچھ دکھایا جائے گا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام کی تمام تقریر سن کر عرض کیا کہ طالوت کی سلطنت کا کوئی ظاہری تمغہ بھی دکھائیے جس سے سب کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ تمہارے سامنے طالوت کے پاس ایک صندوق آئے گا جس کے آنے سے قدرتی طور پر تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے گی اور دلوں کو چین اور سکون حاصل ہوگا، اور اس وقت جو تم کو طالوت کی سلطنت کی طرف سے کچھ تردد ہے وہ بھی جاتا رہے گا، یا آئندہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر تمہیں اس کے سبب سکون قلبی ہوا کرے گا۔ جنگ میں اس کی برکت سے فتح میسر ہوگی۔ لڑائی میں فتح کا راز سکون قلبی ہے۔ جس لشکر کے اوسان بگڑ جاتے ہیں وہ لشکر مار کھا جاتا ہے۔ یا تمہیں آزمائش ہے کہ گزشتہ زمانے میں اس تابوت میں تمہارے لیے سکون رہا ہے کہ تم ہر موقع پر اس تابوت کی برکت سے چین و سکون پاتے تھے، مگر دوسری تفسیر قوی ہے کہ آئندہ سکونوں کی اس تابوت میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ غرض کے فیہ سکینتن میں 3 تفسیریں ہیں: سکون تھا، سکون ہے اور سکون ہوگا۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے کچھ تبرکات ہیں، کچھ تو خود ان کی اپنی چیزیں جیسے عصا، امامہ وغیرہ، اور کچھ وہ چیزیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، جیسے حضرات انبیاء کرام کی تصاویر، اور تعظیم کے لیے فرشتے بھی بشکل جلوس اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اے بنی اسرائیل، اس سے بڑھ کر اب کون سی نشانی چاہتے ہو؟ اگر تم میں ماننے کا مادہ ہے تو یہ تو بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ تابوت لانے والے فرشتے ان بنی اسرائیل کو نظر نہیں آتے تھے، صرف ان فرشتوں کو حضرت شمویل علیہ السلام ہی نے دیکھا تھا، کیونکہ کوئی شخص
فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اگر انسانی شکل میں آتے تو بنی اسرائیل جیسی سرکش قوم پھر الزام لگا دیتی کہ ان آدمیوں سے طالوت کی کوئی سازش ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی آنکھ غیب کی چیز دیکھ لے اور حاضرین مجلس نہ دیکھ سکیں، کہ جس طریقے سے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت و دوزخ کو دیوار قبلہ میں ملاحظہ فرما لیا، مگر کوئی مقتدی اس کو نہیں دیکھ سکا۔ اس آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ تابوت جو ہے وہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تابوت جو ہے وہ طالوت کے لیے فرشتے لے کر آ رہے ہیں۔ تابوت کیا چیز ہے؟ تابوت کے متعلق کہ وہ کیسا تھا اور کب سے ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، مفسرین کرام کے چند اقوال ہیں، جن میں سے کچھ تحقیقی اقوال عرض کیے جا رہے ہیں جس پر تفسیر کبیر وغیرہ نے اعتماد کیا ہے، اور احادیث سے اس کی تائید ہوئی ہے، اور خزائن العرفان نے اسی کو لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تابوت لکڑی کا ایک صندوق تھا جس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی، جس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس صندوق میں حضرات انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دولت خانے کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے وراثتاً انبیاء کرام منتقل ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات شریف بھی رکھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب آپ پر نازل فرمائی تھی، اور اپنا خاص سامان بھی اسی کے اندر رکھتے تھے۔ چنانچہ اس میں تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے اور آپ کا عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے اور نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا وہ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو تسکین بھی رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ اس تابوت کی برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں وہ فتح پاتے تھے۔ جب ان کی بدعملی حد سے بڑھ گئی تو بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ مسلط ہوئی، جو اسرائیلیوں سے یہ تابوت بھی چھین کر لے گئی اور اس کو بے حرمتی سے گندی جگہ پر رکھ دیا۔ اس گستاخی کی وجہ سے عمالقہ سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ جو کوئی اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا تو وہ بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ عمالقہ کی 5 بستیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ تب قوم عمالقہ نے یقین کر لیا کہ یہ مصیبتیں تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہیں، لہذا انہوں نے یہ تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ ادھر تو یہ واقعہ ہو رہا تھا اور ادھر حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ طالوت کے پاس تابوت آ رہا ہے۔ فرشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے طالوت کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل تابوت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنی فتح مندی اور کامیابی کا یقین ہو گیا۔
سب نے طالوت سے بیعت کر کے انہیں بادشاہ مان لیا۔ یہی واقعہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملک ہی، بے شک طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ آئے تمہارے پاس تابوت، اس میں دلوں کا چین ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت سے اور تابوت سکینہ سے معلوم ہوا کہ حضرات خاصان الہی کے تبرکات اکتساب فیض کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے تبرکات سے فیوز و برکات عطا فرماتا ہے۔ جن کے پاس تبرکات ہوتے ہیں اور وہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے، اور جو ان کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بیماریوں کے اندر اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس آیت کا باقی درس دوسرے حصے میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب